اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا صدق اللہ العظیم رب زدنا علما رب زدنا علما۔ جی آیت نمبر 130 سے ہم آگے کریں گے 135 پر، بس یہیں پر کریں گے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یتفرقا وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، متفرق ہو جائیں، جدا جدا ہو جائیں۔ فرقا فارقا فرقا فرق اس کا روٹ ہوگا۔ اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، متفرق ہو جائیں، جدا جدا ہو جائیں، یغنی اللہ تو غنی کر دے گا اللہ، کلن ہر ایک کو، یعنی ان دونوں کو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے اور دوسرے کے لیے نہیں، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں گے۔ میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ من سعتہ ہی، اپنی وسعت سے، یعنی اللہ اب ہی کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اپنی وسعت سے اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ واسعاً وسعت والا، حکیمہ بہت حکمت والا۔ ہم جیسے پہلے پڑھ چکے تھے نا کہ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ بیویوں میں عدل کر سکیں، چاہے آپ کو کتنی ہی حرص کیوں نہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مائل نہیں ہو جانا، میلان ایک طرف نہیں کر لینا، ایک ہی طرف جھک نہیں جانا کہ ایک کو تم معلق چھوڑ دو اور دوسری کے ساتھ تم صحیح طرح نبھا کرو۔ ہاں اگر تم اصلاح کر لو، اصلاح میں دونوں چیزیں ہیں، صلح بھی ہے اور اصلاح، دونوں طرح سے۔ کہ صلح سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ اپنی باری دے دیں، یا اپنا نان نفع اگر یا کسی وجہ سے کوئی بھی حق اگر عورت معاف کر دیتی ہے یا مہر معاف کر دیتی ہے کوئی بھی، تو وہ، اور پھر تقویٰ کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا۔ اصل میں تو یہ آیات تھیں مردوں کے جاننے والی، عورتوں کے بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن زیادہ تر یہ آیات مرد کے سمجھنے والی ہیں، جو مرد جو ایک سے زائد شادیاں کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا کرتے ہیں ان کے لیے۔ یعنی قرآن یہ نہیں ہے اور مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن کئی احکامات ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ مردوں کے لیے سورہ نساء مردوں کے لیے بھی لازمی سیکھنی بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے بڑا ضروری ہے حکم کون سا ہے بھلا؟ وراثت کا۔ اب مرد اگر وراثت، اگر ہمارا بیٹا یا بھائی، ہم اس کو سورہ نساء ہی نہیں آتی، اسی لیے تو کہا کہ مرد کے لیے سورہ نساء بہت ضروری ہے سیکھنا۔ جی بالکل، اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ تو اگر غنی کا مطلب تو لاپرواہی ہوتا ہے، بے پرواہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، بے پرواہ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں نکل رہی، صلح بھی نہیں ہو رہی، اصلاح بھی نہیں ہو رہی، تو پھر کیا ہے؟ پھر دوسری طریقہ ہے، عورت طلاق دے دے، الگ الگ ہو جائیں، یا عورت الگ ہونا چاہتی ہے تو پھر اللہ کہہ رہے اگر وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ بے پرواہ کر دے گا، غنی کر دے گا۔ اور اپنی اللہ کہہ رہا ہے من سعتہ ہی، اپنی وسعت سے، اور اللہ ہے وسعت والا اور حکمت والا۔ یعنی یہ نہیں ہے مطلب کہ جو ہمارے ٹرینڈ چلتا ہے کہ لڑتے بھڑتے رہیں لیکن ساتھ ہی رہیں، اور پھر ہم بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ میں نے تو تیرے باپ کے ساتھ ساری زندگی گزار دی، ایسے ہی گزار دی، تم لوگ نہیں گزار سکتے، ایسے نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یا وعاشروہن بالمعروف، آپ ان سے اچھے طریقے سے رہیں، مطلب اور مردوں کے لیے حکم آیا ہے عورتوں کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، یا تو اچھے طریقے سے رہیں یا پھر بہترین طریقے۔ اب قرآن ہی کہہ رہا ہے میں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، کتنی خوبصورت یہ آیت ہے۔ اللہ نے صرف ایک آیت میں سب کچھ سمو دیا ہے۔
تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ لو بھی اگر تم نے طلاق لے لی یا تم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے بچوں کا کیا بنے گا، بچے رول جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کو بھی شوہر مل جائے گا، اس کو بھی عورت مل جائے گی بچے کے بھی، اللہ کہہ رہا ہے یہ بات، تو پھر اگر آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں تو اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے، میں ہر بار یہی بات کہتی ہوں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ آپ لڑ کے اور اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے اور اس کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے آپ اپنی لائف گزاریں اور اینڈ میں آپ کہہ دیں اسی بھی تے ہے نا ساری زندگی، اسی بھی تے گڈی ہے، اسی بھی تے گزاری ہے نا، یہ غلط ہے بات۔ ایسی ہی زندگی گزاری تو پھر کیا گزاری، یہ آپ ماڈل پیش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ بھی ایسی کی زندگی گزاریں، آپ رول ماڈل بن رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں صبر تو لازمی ہے، کئی جگہوں پہ صبر ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے صبر کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر آپ حدود اللہ کی پامالی نہ کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ حدود اللہ پامال ہو رہے ہیں، بار بار حدود اللہ کی بات آتی، بار بار حدود اللہ کی بات آتی، کہ اگر حدود اللہ پامال ہو رہے ہیں پھر بہتر ہے آپ الگ الگ جدا جدا ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ وسعت دے دے گا، اس کو بھی ہو سکتا ہے عورت کو بھی اچھا شوہر مل جائے نیکسٹ، اور ہو سکتا ہے کہ اس مرد کو بھی جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں نا کہ اگر اس کو وہ عورت پسند نہیں ہے پہلی، یا وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا، تو یا اس کا وہ نانفقہ پورا نہیں کر پا رہا، تو پھر وہ آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بہتر نہیں کہ پھر وہ اس کو چھوڑ دے، اور وہ بھی اس خوش دلی سے اس بات کو قبول کر لے، یا پھر اپنا وہ چھوڑ دے، حق چھوڑ دے۔ یعنی ہر صورت میں آپ نے ایک چیز کو بس مد نظر رکھنا ہے، نکاح جو ہے وہ کس لیے، لتسکنوا، ہے کہ تم دونوں سکون، وہ جو جوڑا ہے وہ سکون حاصل کر سکے۔ اگر سکون نہیں لائف میں ہے، ہر وقت کا انتشار ہے، ہر وقت کا لڑائی جھگڑا ہے، ہر وقت کی کچ کچ ہے، تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو نکاح کا جو اصل مقصد ہے ایک تو یہ ہے کہ اولاد بھی ہے، لیکن سکون ہے کہ مرد عورت سے اور عورت مرد سے سکون حاصل کرے، یہ ہے۔ اچھا، وکان اللہ واسعا علیما، اللہ خوب وسعت والا، خوب حکمت والا ہے۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ ولقد، اور البتہ تحقیق، وصینا، تاکید کی ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وایاکم، اور تمہیں بھی۔ وایاکم میں تو ایا اصل میں خاص کے لیے بھی آتا ہے بہرحال، اور تمہیں بھی۔ ان اتقوا اللہ، کیا تاکید کی گئی کہ اللہ سے ڈرو۔ وان تکفروا، اور اگر تم کفر کرو گے، فإن اللہ، فإن للہ، تو پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، غنیًا، بے پرواہ، بے نیاز، حمیدً، بہت تعریف والا، تعریف کیا گیا، یعنی تعریف والا ہے اللہ۔ اس میں وَإِن تَكْفُرُوا کا لفظ آ رہا ہے، اگر تم کفر کرو گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، اس میں کفرہ کا مطلب اور آ رہا ہے، یعنی ناشکری کرنا، ٹھیک ہے؟ آگے بر اس آیات کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی، حکمت والا بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا تاکید کی ہمیں، وصیت کی ہمیں، کنہیں کی وصیت کی گئی؟ جو دیے گئے کتاب، کون؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ بھی، تم سے پہلے بھی، اور پھر ہمیں بھی، یعنی امت محمدیہ کو بھی۔ تاکید اللہ نے وصیت کیا کی کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم نہیں ڈرتے، تکفروا، تم انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو، اس کے احکامات کا انکار کرتے ہو۔ اس میں جو پیچھے آ رہی ہے اسے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، یا اس سے پیچھے جو بھی معاملات ہیں، تو پس بے شک اللہ ہی کے لیے، پھر اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ، بے نیاز، یعنی اگر پوری کی پوری کائنات کے لوگ، انسان مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، سجدے میں پڑے رہیں، تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیشہ کے لیے، یعنی اللہ کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ہی زیادہ ہے، اور اگر پوری کی پوری کائنات کے لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ سمندر میں آپ یعنی ایک سوئی کا ناکہ نکال لیں تو اتنی سے بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔
وللہ اور اللہ ہی کے لیے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی یہ بات کتنی دفعہ آ چکی ہے، ٹھیک ہے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ چکے ہیں۔ یعنی ہمیں پھر اس کا مطلب ہے ہر چیز کو سائیڈ پہ کر کے سب سے پہلے نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ۔ ہم کس پہ نظر رکھتے ہیں؟ معاشرے پہ، سوسائٹی پہ۔ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، اس کو پتہ چل گیا۔ پیچھے ایک بات کس کی ہو رہی، جوڑے کی بات ہو رہی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ تو یہ نہیں ہے، ایسی تربیت نہیں ہمارے بچوں کی ہونی چاہیے، بیٹیوں کی، کہ تیری وہ جو ہے نا ڈولی گئی ہے تو وہاں سے جنازہ ہی نکلے۔ یہ آپ پھر قرآن کی منافی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی، اللہ کے لیے ہر چیز اللہ کے لیے، اس لیے آپ کا جو فوکس ہے صرف اللہ کی رضا ہو، یعنی حدود اللہ پامال نہ ہو بس۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیل، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر آپ کی بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، یا شوہر مرد اپنی، صرف آپ نے ایک چیز بٹھانی ہے دونوں میں، اپنے بیٹے میں بھی اپنی بیٹی میں، کون سی؟ دون لوگوں کا ڈر نہیں، وہ فلانی کیا کہے گی، آپ کا باپ کیا کہے، اپنے باپ کی عزت، فلانا فلانا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر جب ہو جائے گا نا تو وہ بھی صحیح رہے گا اور وہ بھی صحیح رہے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بار بار باتیں کر رہے ہیں وللہ اللہ ہی کے لیے، تو پھر اس کا کوئی مقصد تو ہوگا نا، کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کر رہے ہیں؟ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو یذہبکم، وہ لے جائے تمہیں، کہاں لے جائے؟ یعنی فوت کر دے، مار دے، ختم کر دے۔ اچھا، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم کہاں سے نکلا؟ ذہبہ سے، اگر وہ تمہیں لے جائے۔ ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، سب کے لیے عام بات ہے۔ ویاتی، اور وہ لے آئے، بآخرین، دوسروں کو، اگر وہ چاہے۔ اب یہ ہم پہ یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا کفار کے لیے نہیں، سب لوگوں کے لیے، یہ جو ہم یہ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، یہ سب کے لیے۔ اگر وہ تمہیں چاہے، وہ چاہے اے لوگو تو وہ لے آئے، تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے اخرى سے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ علی، اوپر، ذالکا، اس کے، قدیرہ، بہت قدرت رکھنے والا۔ اس بات پہ اللہ کو بڑی قدرت حاصل ہے کہ وہ ہم سب کو ختم کر کے اپنی ایک نئی مخلوق لے آئے، کوئی اور لوگ لے آئے۔ جیسے کہ ہم لوگ آئے، فرعون گیا، نمرود گیا، تاتاری گئے، یہ سب گئے، تو کون آئے بعد میں؟ ہم لوگ آ گئے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اب ہم لوگ ختم ہو جائیں گے، یہ مطلب یہ سارے جو حکمران ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اللہ کوئی اور لے آئے گا۔ کس میں؟ یاتی، عطا، اور جا، اس کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ اگر کوئی خاص حکم آ رہا ہے تو عطا آ رہا ہے، اور کوئی سمپل آ رہا ہے تو وہ پھر جا، آنا آ رہا ہے۔ ہاں جی، اس طرح سے خاص اور عام کا حکم ہے، بس ہے معنی ایک ہی ہے۔ ہاں جی جی، جا اور عطا، حمزہ زبر تا کھڑی زبر تا، عطا اور جا، نہ لانا جی۔ اچھا، من کھانا، جو کوئی ہے، اچھا یہ بات ہو رہی تھی، اور ہے اللہ پر، اللہ کے اوپر، اللہ اس پر بہت قدرت رکھنے ہے، یعنی اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے۔ من کانا، جو کوئی ہے، یریدو، چاہتا، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب۔ ثواب کا کیا مطلب ہے؟ کسی صلہ، ہاں جزا، جو کوئی جزا چاہتا ہے دنیا کی، فعند اللہ، تو پاس ہے کہ اللہ کے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، والآخرتی، اور آخرت کا بھی، اللہ کے پاس دونوں چیزوں کا ثواب ہے، دونوں چیزوں کی جزا ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعاً، خوب سننے والا، بصیراً، خوب دیکھنے والا۔
اب جو شخص تو اب اس میں 2-3 طرح کی کیٹیگریز آ گئی ہیں. جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. کیٹیگریز کیسے؟ جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کوئی تو چاہ رہا ہے، آتی ہے نا کہ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرہ، جو کوئی تو کہے کہ اے ہمارے رب تو دے دنیا میں بھی، تو اس کے لیے وما لہ آخرت میں جو ہے من خلاق اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ان کے لیے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے وہ ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ خوب جلد حساب لینے والا ہے. اب ان دونوں کیٹیگریز 2 طرح کی ہے کہ ایک آیت سورہ شورا میں بھی آتی ہے وہ، اچھا کئی طرح کی کیٹیگریز آئی ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ صرف ان کو نا دنیا میں ہی مل جائے، بس دنیا ہی ان کی مطلوب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. آخرت میں اللہ کہہ رہے ہیں من خلاق وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا، یہ جو مطلب ہر طرح کی لگژریز چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر طرح کی، جیسا کافر کفار ہے وہ ان کو ہر چیز دنیا میں مل رہی ہے، ان کی جنت دنیا میں ہی. آپ دیکھیں گے اب تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ آتا ہے نا کہ پرندہ اگر بناتی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں جی بالکل. لیکن ایک اور بھی دعا ہے نا، اللہم انی، سب سے جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا بہترین دعا ہے، سب سے بہترین دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. عافیت مانگنا اللہ کی دنیا اور آخرت کی، ٹھیک ہے. وقینا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا. اللہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں نصیب ان کا حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا. یعنی اب کتنی چاہت ہے، اگر دنیا کی جتنی چاہت ہے، اگر اس نے دنیا کے لیے زیادہ کوشش کی ہے، کسب کیا ہے، کمائی کی ہے، تو پھر اسے دنیا زیادہ ملے گی، آخرت میں تھوڑا حصہ ہوگا یا جتنا بھی ہوگا. اور اگر اس نے دنیا کی بس اتنی پرواہ نہیں کی، گزارا کی ہے، تو پھر اس کا آخرت میں زیادہ. اور کئی لوگوں کا ایسا بھی قرآن میں ذکر آیا کہ جو صرف ان کا مقصود نظر صرف آخرت پہ ہوتا ہے، جو صرف آخرت ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ تو یاد ہے آپ لوگوں کو کہ جس میں صرف آخرت کا ہی ان کا ہوتا تھا کہ بس ہم نے یہ کام کر لیا، ہمیں یہاں نہیں چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے نا وہ ان کے والد نا جب یہ غلام آزاد کرتے ہیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے والد کہتے کہ تم نے اگر غلام آزاد کرنا ہی ہے، غلام آزاد کیا کرتے تھے، تو تم کوئی نوجوان قسم کا غلام آزاد کرو کہ کسی کو بھی فائدہ ہو، یا تمہیں فائدہ حاصل ہو یا اس کو کسی اور کو فائدہ حاصل ہو. تم کیا یہ کمزوروں کو اور ان کو آزاد کرتے ہو؟ تو ان کا یہ اصل میں مقصد یہ ہوتا تھا آزاد کرنا، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فائدہ انہوں نے فائدے میں صرف آخرت کو رکھا ہوا تھا. جیسے ایک آتا ہے کہ وہ انہوں نے بہتان لگایا تو انہوں نے روک دیا، لیکن فوری طور پہ وہ اس پہ آ گئے کہ جو اس کا خرچ اٹھایا ہوا تھا مستحق کا. تو اس لیے ان کا جو مطمع نظر تھا نا، ان کا فائدہ صرف آخرت ہی تھی. ایسے لوگ بھی دنیا میں تھے، صحابہ کرام میں سے بھی، اور ہو سکتا ہے آج بھی ایسے لوگ ہوں کہ جو کوئی نہیں چاہتے، کہ ان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم اگلے سے کوئی فائدہ حاصل کریں. ہم تو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کے لیے اچھائی کی ہے تو چلو آگے سے بھی ہمیں اس کا ریوارڈ ملے. لیکن کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے. کئی دنیا میں بھی ایسے آج بھی لوگ ہیں کہ ان کا پورے کا پورا فوکس ہے وہ صرف آخرت پہ ہی ہے بس. اچھا، تو اسی طرح ہی ہمیں ویسے تو انسان میں آپ کو پتہ طمع ہے، انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو ریوارڈ میں آپ کے ساتھ بھی اچھا ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، برا ہی ہو. تو وہ پھر اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے. بھئی آپ نے زمانے کے لیے، یعنی ایسے کہنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے
اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو مطمع نظر تھا، آپ کا جو فوکس تھا وہ لوگوں کی رضامندی تھی. اس لیے کوئی وہ کہتے ہیں، وہ آیا نا، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی آپ نے کر دی ہے، اسے دریا برد کر دو. ہاں جی. تو اس لیے یہ شیطان ہمارے ڈالتا ہے نا دماغوں میں کہ تم نے تو ہم اکثر یہ نہیں کہہ دیتے، ہم نے تو اس کے ساتھ یہ دیکھ لو اور یہ دیکھ لو، احسان فراموش نکلا ہے. اسی طرح کے ہم لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنے چاہیے یہ والے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک جو اب آگے آیت آ رہی ہے نا، یہ قرآن کی یہ سب سے اہم، تقریباً اہم آیات میں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے. کس پر؟ بالقسط، انصاف پر. قوامین کا روٹ کیا ہوگا؟ قاف واو میم. قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر. شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے انصاف پر قائم رہنے والے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اگرچہ کہ، اب یہاں پر علی کا مطلب خلاف آ رہا ہے، جہاں اکثر کئی جگہوں پر علی کا مطلب خلاف ہی آتا ہے. علی انفسہم، چاہے کہ وہ تمہارے اپنے نفسوں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو وہ گواہی، اس میں آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر انصاف سے بات کرنی ہے. اور یہ ہے بڑا مشکل کام. اس لیے میں نے کہا یہ قرآن کی نا بڑی اہم ترین آیت ہے، اہم ترین آیات میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہاں سے اویل والدینی، یا کہ وہ خلاف ہو کس کے؟ والدین کے. ہو سکتا ہے ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا تو آپ جو ہے اپنی والدہ کو پریفرنس دے رہے ہیں. احترام آپ ضرور کریں، یہ نہیں ہے، لیکن اگر جہاں پر آپ کی والدہ کا قصور ہے ان کو ہی آپ قصوروار ٹھہرائیں، لیکن احترام کے ساتھ. سب سے بڑی بات تو آپ والدین کو کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ نے احترام سے ہی کرنی ہے. بیوی کا قصور نہیں ہے، ماں کا قصور ہے، تو پھر آپ اس میں احترام کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے اپنی والدہ کو ہی سمجھائیں گے. اکثر تو یہی ہوتا ہے، کیونکہ ساس بہو کے جھگڑوں میں، یہ گھریلو معاملات میں باپ تو تھوڑا سائڈ پہ ہی ہوتا ہے. ہاں کہیں پر اگر باہر آپ کے باپ کا قصور ہے تو پھر آپ اسے ہی کہیں گے، یعنی اسی کا ہی قصور. یہ نہیں ہے کہ آپ کے والد ہیں یا والدہ ہیں تو آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ تو ہمارے بڑے ہیں تو آپ انصاف کا دامن چھوڑ دیں، نہیں. والاقربین، اور رشتہ دار. رشتہ داروں میں کون شامل ہو گیا؟ آپ کے بہن بھائی، سب سے پہلے آپ کے بھائی بہن، آپ کی اولاد آ رہی ہے، یہ سب اقربین میں. اقرب کیا ہے؟ سپرلیٹو، یعنی اقرب افعل کے وزن پہ، زیادہ قریب. زیادہ قریب میں کون ہے؟ اولاد ہے، ماں بہن بھائی ہیں. ماں باپ کو اللہ نے پہلے الگ کر دیا. ٹھیک ہے، میں پھر دوبارہ کہوں گی کہ اس وجہ سے الگ شاید کیا ہے کہ کوئی ماں باپ کے حقوق میں انسان جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کھا سکتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہماری ماں ہے تو ہم ان کو نہیں. اللہ نے کہا بات انصاف کی کرنی ہے. ان یکن غنی، اگر وہ ہوں گے غنی، بے پرواہ، یا فقیر، یعنی انصاف کی بات میں چاہے وہ غنی ہے یعنی مالدار ہے، یہاں پہ مالدار کرنا، اگرچہ کہ وہ ہو مالدار، او فقیرن، یا فقیر. فاللہ، تو پس اللہ، اولا بہما، زیادہ خیر خواہ ہے. اولا کا روٹ ہوگا واو لام یا ولی، دوستی ہوگا یعنی قریب تر. زیادہ خیر خواہ ہے، زیادہ قریب ہے، بہما، ان دونوں کا. ان دونوں میں کون لوگ شامل ہیں؟ مالدار بھی اور فقیر بھی. چاہے تو ماں باپ اقربین یا آپ خود بھی مالدار ہیں یا فقیر ہے، کسی کی مالداری کی وجہ سے اس کی طرفداری نہ کیجیے، یا کوئی اس کی فقیری کی وجہ سے کہ وہ غریب ہے تو اگر ہم نے اس کی طرفداری نہ کی تو پھر جو ہے وہ یعنی فقر کے مارے مارا جائے گا. اس لیے نہیں. اللہ کہہ رہے فاللہ اولا بہما، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے، اللہ زیادہ قریب ہے، زیادہ دوست ہے ان دونوں کا. اللہ کو زیادہ پتہ ہے. ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت زیادہ ریچ ہے تو آپ اس کی
یعنی امارت دیکھتے ہوئے، اس کی امیری دیکھتے ہوئے کہہ دیں کہ نہیں ہمیں زیادہ اس کا کرنا چاہیے، یا ایک بہت ماڑا بندہ ہے تو ہم اور کیا اس نے کوئی گناہ ہے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں اس کی تو حق تلفی ہوگی، تو کیوں ہم اس کی روزی پہ لات ماریں یا یہ کریں. ٹھیک ہے، اب لیکن انصاف کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہے. اب والدین سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہے. فلا تتبعوا، تو بس نہ تم پیروی کرو الہوا، خواہشات کی. خواہش کی پیروی نہیں کرنی کہ خواہش کی پیروی کرتے ہوئے کہ ماں باپ کی یا اقربین کی آپ جو ہے نا طرفداری کر کے آپ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں. ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہ کرو. اصل میں تو یہ لفظ تھا اللہ تعدلوا، اللہ تعدلوا، لا اس میں نا ہڈن میں ہے، پوشیدہ ہے. ان تعدلوا، یہ کہ تم نہ عدل کرو. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم موڑ دو زبان کو. تلوا یتلو، تلوا یعنی کہ ہیر پھیر کر دو بات میں، اس کی بھی رکھ لو اس کی بھی رکھ لو. ہوتا اکثر یوں ہی ہے، اور معاملہ وہیں کھڑا رہتا ہے، بات وہیں کی وہیں رہتی ہے. اکثر گھریلو لڑائی جھگڑوں میں آپ اس کی بھی سن لیتے ہیں اس کی بھی سن لیتے ہیں، اور معاملہ پھر وہ لمبا طول پکڑتا رہتا ہے. نہیں، انصاف سے بات کریں، معاملے کو ختم کریں. والدہ کا قصور ہے والدہ کو سمجھائیں، بیوی کا قصور ہے بیوی کو سمجھائیں، باپ کا قصور ہے باپ کو سمجھائیں، اولاد کا قصور ہے اولاد کو سمجھائیں، بات کو سلجھائیں، معاملے کو لٹکائیں نہیں. یا کہیں اور بھی کوئی انصاف کی بات ہے، یہ عدالتوں کی باتیں نہیں ہو رہی کہ آپ کہیں کہ عدالتوں میں ہی، یہ ہر جگہ ہمارے. آپ ایک گھر کے اندر ابھی آپ چلے جائیں نا، اگر تو آپ کا یعنی کمبائن ہے فیملی سسٹم آپ کا، تو پھر آپ کو یہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ملے گا. کوئی دیور جیٹھ ساتھ رہ رہا ہے، کوئی ماں باپ ساتھ رہ رہے ہیں، یا کوئی بہن بھائی ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ آپ کو یہ ملتا ہی رہے گا آپ کو. یعنی ہاں اگر آپ سیپریٹ ہیں تو پھر بہت کم ہوتا ہے. اگر تم موڑ دو زبان کو، او تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے یعنی ہیر پھیر کر کے بات کو ادھر ادھر کر کے، یا تم کہہ دو کہ ہمیں کیا لگے لڑتے رہے آپس میں. دو دوست آپ سامنے دیکھ رہے ہیں لڑ رہے ہیں، سامنے ہمسایوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ پاس سے ایسے ہی گزر گئے. بہت سارے لوگ اعراض ہی برتتے ہیں. ہمیں کیا پڑی ہے، ہم کسی کے معاملے میں پڑے. ہوتا یوں ہی ہے نا، آج کل تو یوں ہی ہوتا ہے. خاص طور پہ ایک بندہ سنتا ہی نہیں ہے کہ تم کون دخل دینے والے نہیں، اگر تو ایک تو بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو چسکا لینے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ خام خواہ میں انٹرفیئر کرتے ہیں. اگر تو اب دیکھو اللہ آپ کے دل کی حال جانتے ہیں، آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں چلو صلح ہو جائے، بہتری ہے. کوئی بھی کسی کا بھی معاملہ ہے، کوئی کہیں پہ باپ بیٹا بھی لڑ پڑتے ہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ صلح ہو جائے تو بھی تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے. پھر اعراض کی بات آئی، او تعرضوا کی کیوں لفظ آتا، یا تم اعراض بتا بے رخی، مطلب آپ بس ہو جاتے گزر جاتے پاس سے یوں ہی. مسلمان تو آپس میں مسلمان کا بھائی ہے، اس کے دکھ سکھ میں ساتھ ہی ہونا چاہیے، کسی کی بات کا کسی کا دکھ. لیکن خام خواہ کا انٹرفیئر، خام خواہ کیا وہ آپس میں ٹو لگانا کہ یہ کیوں ہوا یا وہ کیوں ہوا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. ٹھیک ہے، اگر تم موڑو گے زبان کو یا تم اعراض کرو گے تو پس بے شک اللہ کانا ہے بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا. اللہ ان اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے کہ تم نے اپنے ہیر پھیر کیا بات میں یا تم نے بے اتنائی برتی ہے. اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ قرآن کی بڑی اہم ترین آیت ہے، اس پہ امپلیمنٹ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے جتنے بھی خانگی آپس میں خاندانی معاملات ہوتے ہیں، یا چلے لگا لے عدالتی معاملات ہیں. اب کیا ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں، عدالتوں کو لے لیں، چلیں خاندان کو سائڈ پہ کر دیں، فیصلے نہیں ہوتے. کیا ہم اس کے مطابق ہیں؟ ہمیں کیا ہوتا ہے، فیس جس نے زیادہ دی اس کے ہو جو. اللہ کہہ رہے ہیں شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے، یعنی اللہ کو مد نظر رکھنا ہے، اللہ کو سامنے رکھنا ہے. سب سے بڑا فوکس آپ اسی بات پہ ہو کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. پھر اللہ یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کے خلاف کیوں نہ ہو. سب سے بڑی بات آ رہی اپنے نفس کی. ماں باپ کو بھی سائڈ پہ کر دیں، آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ حق بات کہہ رہے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے.
آسان کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں۔ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والوں، انصاف پہ قائم رہنا ہے، اور اس چیز کی اس وقت معاشرے میں انتہائی ضرورت ہے۔ ہمارے آپس، چاہے ہماری عدالتیں ہیں جو کہ خالی ہیں بالکل، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ ہماری عدالتیں ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر ہیں، ہمارے آپس کے معاملات ہیں، اور اسی طرح یہ مرد جو ہے وہ پس جاتا ہے، کوئی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ اگر وہ سمجھانا چاہے، سمجھنی چاہیے، بیٹا ہے یا خاوند ہے، اس کی بات کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور قرابت دار، اگر اولاد کی غلطی ہے تو پھر اولاد کی ہی نکالے، یا بھائی کی ہے یا بہن کی ہے، یہ سب چیزیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ مالدار ہے چاہے وہ فقیر ہے، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ، جس نے پیدا کیا نا اس کو زیادہ پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے دوبارہ پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ انتہائی اہم ترین آیت ہے۔ پھر خواہش کی بھی بات ہے، یہ خواہش نفس، اب خواہش کی پیروی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ خواہش کی پیروی کیسے ہے؟ یہ ساری باتیں، ہاں جی، کہ آپ کی اپنی یہ خواہش ہے کہ آپ اس کو پریفرنس دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو نہیں دینا چاہ رہے۔ اللہ کہہ رہے عدل کرو اور ہیر پھیر نہ کرو، ٹھیک ہے، بس۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ ہے اس کی خوب خبر رکھنے والا جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔